السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی تیسری ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ختم نبوت اور اس کے لوازم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہے۔ ویسے اس کا جزو اعظم دو اور صورتوں میں یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں بعین ہی انہی الفاظ میں آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا جانا قرآن حکیم میں یقیناً الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیہ مبارک کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سیرت محمدی علیہ صاحبۃ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں تو یقیناً یہ الفاظ مبارکہ کلیت کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے فہم پر دار و مدار ہے کہ اس کا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں 3 بار آئے ہیں، جبکہ نہ صرف یہ کہ یہ الفاظ بعین ہی یا اس کے قریب المفہوم الفاظ بھی کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے پورے قرآن حکیم میں کہیں وارد نہیں ہوئے۔ ذرا ان پر توجہ کو مرتکز کیجئے۔ ترجمہ یہ ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہدا کے ساتھ اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ ان الفاظ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان سامنے آتی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسولہ وارد ہوا ہے۔ یہ لفظ جس کیفیت کے ساتھ وارد ہوا ہے اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بقیہ انبیاء اور رسول کی نسبتیں اور ان کی امتیازی حیثیات کچھ دوسری ہیں۔ مثلا حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا کہ منصب رسالت جس مقصد ہستی پر اپنے نقطہ عروج کو اور نقطہ کمال کو پہنچا ہے وہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ صاحبۃ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کی بعثت صرف اپنی قوموں کی طرف ہوئی، سب کی دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی، لیکن ان کا خطاب ہمیشہ ایک ہی رہا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں بندگی اور پرستش اختیار کرو اللہ کی جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام انبیاء اور رسول کی بعثت ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی تھی۔ اس مقدس جماعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، بحیثیت نوع انسانی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں بار بار الفاظ آئیں گے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاقی انداز سے ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نوع انسان اپنے اس رب کی بندگی اور پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ آپ کے خطبے میں وارد ہوئے جس کو نہج البلاغہ کے مصنف نے نقل کیا ہے۔ اس کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس کافہ، اے قریش میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اور یہی مفہوم اس آیت مبارک کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بس جان لیجئے کہ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کی بعثت ہے پورے نوع انسانی کی جانب، اور یہ اصل میں اس لیے ہے کہ آپ سے پہلے واقعتاً دنیا میں مینس آف کمیونیکیشن یعنی ذرائع رسل و رسائل ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا۔ جو ارتقاء ہوا ہے کہ اب اس رسالت کاملہ کا ظہور ہو جس کی دعوت ہو پوری نوع انسانی کے لیے بیک وقت، اور جو مبعوث ہو الی الاسود والاحمر تمام انسانوں کی جانب، خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں، خواہ وہ یورپ کے سرخ رو لوگ ہوں، خواہ وہ مشرق کے زرد لوگ ہوں۔ ذرا آگے چلیے، ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، بالہدیٰ سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضور لے کر مبعوث جو ہوئے، جو ہدایت کاملہ و تامہ ہے، کاملہ ہے، جو ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ اس زمن میں بھی ایک بات نوٹ فرما لیں، ہمارا ایمان ہے توریت بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور اللہ نے ہی عطا فرمائی تھی، بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے، دیگر انبیاء اور رسول کو بھی صحیفے دیے گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئیں، صحف ابراہیم کا کہیں کوئی وجود نہیں، اور بعض کتابیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں، اور نہ ہی وہ اس زبان میں ہیں جن میں وہ اصلاً نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کو ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں محرف ہیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں بصراحت اس کو بیان کر دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام ائمہ امت اور تمام جمہور مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ خود قرآن ہی میں اس کا ایک نام ذکرہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ سابقہ کتابیں در حقیقت اس کتاب ہدایت کی ابتدائی ایڈیشن تھے، جس کتاب ہدایت کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے قرآن حکیم۔ جس طرح انسان کے مادی ذرائع رسائل نے ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح انسان کے ذہن اور شعور کا معاملہ بھی ارتقا پذیر رہا۔ انسان جب اپنے عقلی بلوغ کو پہنچا، اپنی عقلی اور ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے پختہ میچیور ہوا، تو یہ وقت تھا کہ اب اسے ہدایت کاملہ و تامہ یعنی ابدی ہدایت مکمل طور پر دی جائے۔ لہٰذا اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کی کتابیں ابدی نہ تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے نازل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے ان کی حفاظت مشیت الہی میں تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو نہ یہ گم ہوتی اور نہ ہی اس میں تحریف ہو سکتی۔ ہمیشہ کے لیے راحت آخری ہدایت کاملہ و تامہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس ہدایت نامے کو تا قیام قیامت نافذ العمل رہنا تھا، لہٰذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ ذرا آگے چلیے، دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے یا دے کر بھیجے گئے، وہ دین حق ہے، وہ ایک نظام اجتماعی ہے، ایک ایسا نظام عدل اجتماعی جس میں سب کے حقوق و فرائض کا ایک نہایت معتدل اور متوازن نظام موجود ہے، جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ میزان ہے جس میں سب کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اس میزان سے تول کر ملے گا جس کو جو کچھ ملے گا، قسط، عدل اور انصاف سے ہر فرد کو، ہر شخص کو اس کی ناگزیر ضروریات زندگی ملیں گی۔ غور کیجیے، ایک نظام اجتماعی اس دور کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ ایک نظام عدل کی پوری نوع انسان احتیاج رکھتی ہے۔ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے، سابقہ انبیاء اور رسول بھی اس لحاظ سے بہت بلندیوں تک پہنچ چکے تھے۔
ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ذاتی اخلاق کا جہاں تک تعلق ہے، نجی اخلاق، اس کے اعتبار سے حضرت مسیح بھی بہت بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جس دور کے فاتح ہیں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں انسانی اجتماعیت بھی ارتقائی مراحل طے کر کے اس مقام تک آ چکی ہے کہ اس کے اجتماعیت کا پلہ انفرادیت پر کافی بھاری ہو چکا ہے۔ انفرادیت اجتماعیت کے شکنجے میں کسی جا چکی ہے۔ اب اجتماعیت کی گرفت انتہائی مضبوط ہے۔ اب ایک ایسے نظام اجتماعی کی ضرورت ہے جس میں انفرادی سیرت و اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرے بھی موجود ہو، یعنی پوری اجتماعیت بھی صالح ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابتداً قبائلی نظام کے تحت قبیلہ ہی ایک مکمل اجتماعی یونٹ بن گیا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشری اعتبار سے بھی۔ پھر ذرا انسان نے ترقی کی، تمدن نے ارتقاء کا مرحلہ طے کیا تو شہری ریاستیں قائم ہوئی۔ اس کے بعد انسان نے اور قدم آگے بڑھایا تو بڑی بڑی بادشاہتیں، ایمپائرز، بڑی بڑی مملکتیں قائم ہوئیں، سلطنتوں کا دور آیا۔ یہ وہ دور ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نظام لے کر آئے جو انسانوں کے مابین عدل اور قسط کی ضمانت ہے، جس میں کوئی طبقہ دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کر رہا ہو، جس میں نہ فرد جماعت کے بوجھ تلے سسک رہا ہو، نہ جماعت اور اس کے تقاضے انفرادیت پسندی کے بھینٹ چڑھ گئے ہوں۔ ایسا نظام عدل و قسط صرف دین حق ہے، جو خالق کائنات کی جانب واسطہ اپنے آخری رسول نوع انسانی کو دیا گیا۔ اسی کو قرآن دین الحق کہتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بہتر نظام، نہایت عادلانہ نظام، نہایت منصفانہ نظام اگر کسی کتاب کی زینت ہو، کسی کتاب کے اوراق میں لکھا ہوا ہو، موجود ہو، تو وہ نوع انسانی کے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ حجت اور دلیل اور قاطع عذر وہ حقیقی معنوں میں اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قائم کر کے اور چلا کر دکھا نہ دیا جائے اور اس دین حق کی برکات و حسنات کا انسان عملی طور پر تجربہ نہ کر لے۔ آپ کے علم میں ہے افلاطون نے بھی ایک بہت اعلیٰ کتاب لکھی، ریپبلک، جس میں اس نے نظری اعتبار سے بہت عمدہ نظام تجویز کیا، لیکن یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ نظام کبھی ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کسی ایک مقام پر بھی قائم نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کی حیثیت یوٹوپیا کی ہے۔ وہ ایک خیالی جنت ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ناممکن العمل ہے۔ اس کے برعکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظام لے کر آئے، وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ وہ ایک طرف اخلاقی تعلیم کا حسین ترین مرقع ہے تو دوسری طرف اجتماعی زندگی سے متعلق نہایت اعلیٰ و عرفہ، معتدل و متوازن اور منصفانہ نظام کا حامل ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا، قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین نظام عدل قائم کروں۔ اس آیت کی رو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت یہ قرار پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ چنانچہ دین حق کے غلبے کے لیے ایک عظیم انقلابی جد و جہد ہے جو ہمیں سیرت محمدی علیہ صاحبۃ والصلاۃ والسلام میں نظر آتی ہے۔ ایک مکمل انقلاب، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 برس میں نظر آتا ہے۔ آغاز وحی کے بعد بلکہ صحیح طرح شمسی سال و ماہ کے لحاظ سے 21.5 برس کے دوران نظر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ان مختصر سالوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور اس دین حق کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے لیے پیش کر دیا۔ چوتھی چیز جو نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس جدوجہد میں ہم دیکھیں گے کہ قدم قدم پر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، موانع ہیں۔ یہ جدوجہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں جو کسی بھی انقلابی جدوجہد میں کسی بھی داعی انقلاب کو اور انقلابی کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔
وہ تمام شدائد، وہ تمام موانع، وہ تمام مشکلات اور تمام آزمائشیں، وہ تمام تکالیف اور مصائب جو جھیلنی پڑتی ہیں کسی بھی انقلاب کے علمبرداروں کو اور کسی بھی انقلاب کے کارکنوں کو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس جھیلی ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب ہے کہ جس کو جان لینا چاہیے، یہ انقلاب صرف عرب کے لیے نہیں تھا، یہ پوری نوع انسانیت کے لیے تھا، یہ پورے عالم ارضی کے لیے تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ نماء عرب کی حد تک اس کی تکمیل فرما دی، اور اس کے بعد عالمی سطح پر اس کی تکمیل کا فریضہ امت کے حوالے کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے رفیق اعلیٰ جل شانہ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ بعد میں اس انقلاب کی تکمیل جن لوگوں کو کرنی تھی، انہیں خالص انسانی اور بشری سطح پر اس فرض منصبی کو ادا کرنا تھا۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک چبھنے نہ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی بھی مکمل ہو جاتا، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مصیبتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین کو بالفعل قائم و نافذ فرما کر امت پر ہمیشہ کے لیے ایک حجت قائم کر دی ہے کہ اللہ کے اس دین حق کو اب امت نے غالب اور نافذ کرنا ہے، اور اس راہ کی تمام مصیبتیں جھیل کر، تمام قربانیاں دے کر، تمام مشکلات سے عہدہ براں ہو کر اب یہی کام امت نے کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اب یہ فرض انجام دینا ہے، جب محبوب رب العالمین سرور دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبتیں اٹھا کر خالص انسانی سطح پر یہ کام انجام دیا ہے، تو مسلمانوں کو بھی اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اپنی جگہ 100% درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں تمام انبیاء اور رسل کے اوصاف اور محاسن جمع ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے زہ داری، آنچہ قوبہ ہما دارن تو تنہا داری، لیکن ساتھ ہی وہ بات بھی پیش نظر رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں، میں نے تنہا وہ سب کی سب برداشت کی ہیں۔ فصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔